بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آدم یعنی انسان کو کنکالتے کالے سڑے ہوئے گارے سے پیدا کیا، اور جان یعنی جنوں کے باپ کو ہم نے ان سے پہلے ہی آگ سے پیدا کیا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں آدمی کو کنکالتے ہوئے کالے سڑے ہوئے کالے سے پیدا کرنے والا ہوں، اور جب میں اس کو بنا دوں اور اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں ڈال دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ پھر سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں کے ساتھ شریک نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا، اے ابلیس، تو سجدہ کرنے والوں میں شامل کیوں نہ ہوا؟ تو اس نے کہا، میں انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جس کو کالی بدبودار مٹی سے پیدا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو نکل جا، تو راندہ ہوا ہے، اور بے شک قیامت کے دن تک تجھ پر لعنت ہے۔ تو ابلیس نے کہا، اے میرے رب، مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو معلوم دنوں تک مہلت دیے ہوئوں میں سے ہے۔ تو اس نے کہا، اے میرے رب، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے میں زمین پر ان کے اعمال بدصورت کر کے دکھاؤں گا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا، مگر ان میں سے تیرے مخلص بندے، ان پر میرا بس نہیں چل سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مجھ پر سیدھا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی غلبہ نہیں ہوگا، مگر وہ گمراہ لوگ جو تیری پیروی کریں گے ان پر تیرے بہکاوے کا اثر ہوگا، اور بے شک ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، اور ہر دروازے میں ان کا حصہ ہے۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا، آدم کو سجدہ کرو، تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا، کیا میں اس آدم کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے بنایا؟ پھر ابلیس نے کہا، اچھا دیکھ لیں کہ تو نے آدم کو مجھ پر بزرگی تو دے دی، اور اگر مجھے بھی تو نے قیامت کے دن تک ڈھیل دے دی تو میں ضرور اس کی اولاد کی جڑ کاٹ ڈالوں گا، تباہ کر ڈالوں گا، مگر تھوڑے لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پس ان میں سے جس نے تیری پیروی کی تو سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، پوری سزا ہے، اور ان میں سے جن کو بہکا سکتا ہے اپنی آواز کے ساتھ ان کو بہکا، اور اپنے پیادے اور سوار لشکر چڑھا، ہر طرح سے پورا زور لگا کر بہکا لے، اور مال اور اولاد میں ان کا شریک بن، اور ان سے جھوٹے وعدے کر، اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے ہی تو شیطان وعدے کرتا ہے۔ بے شک میرے مخلص بندوں پر تیرے لیے کوئی غلبہ نہیں ہوگا، اور تیرا رب کام کرنے والا کافی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے وعدہ لیا، اس سے پہلے ہی وہ بھول گیا، اور ہم نے ان میں مضبوطی نہیں پائی۔ اور جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو ہم نے کہا کہ اے آدم، یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، ایسا نہ ہو کہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے اور پھر تم کسی آفت میں نہ پھنس جاؤ۔ اور یہاں جنت میں تو تیرے لیے یہ فائدہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہے اور نہ ننگا، اور نہ اس میں پیاسا ہے اور نہ دھوپ میں جلتا ہے۔ بس پھر شیطان نے آدم کو پھسلایا اور کہا کہ اے آدم، کیا میں تجھے وہ درخت بتاؤں جو ہمیشہ کا ہے، اور ملک ایسا کہ جو ختم نہ ہو؟ تو وہ پھل ان دونوں نے کھا لیا، بس ان دونوں کی شرم گاہیں ان کے لیے ظاہر ہو گئیں، اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور اپنا وعدہ بھول گیا، بس وہ بھٹک گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سرفراز کیا
اور ان کی توبہ قبول کی اور ان کو ہدایت کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ، اب تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور پھر اگر ایسا تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے اور جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ گمراہ نہیں ہوگا اور تکلیف نہیں پائے گا، اور جس نے میری ہدایت سے منہ پھیر لیا تو اس کے لیے تنگ زندگی ہوگی، اور ہم اس کو اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے، اور وہ مجھے کہے گا اے میرے رب مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا حالانکہ میں دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اسی طرح تیرے پاس ہماری آیات آئیں تو نے ان کو بھلا دیا تھا، اور آج اسی طرح تجھے بھلا دیا گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے ان کی عظمت شان بے اظہار کے لیے کیا ہے، کیونکہ زمین پر بنی آدم سے پہلے جنات آباد تھے اور انہوں نے زمین پر خون ریزی اور فساد کیا ہوا تھا، اور فرشتوں کو یہ معلوم تھا، اسی لیے انہوں نے خون خرابے کی بات کہی تھی۔ جنات کی قوم حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے زمین پر آباد تھی، اور انہوں نے قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکوبی کے لیے فرشتوں کی ایک جماعت کو بھیجا تھا۔ انہوں نے جنات کو سمندروں اور جزیروں کی طرف بھگا دیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔